السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی من عمل الشیطان۔ ہمارا جو عقیدے کے باب میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جادو ٹونے کے ذریعے جادو کا علاج کرنے کی ممانعت۔ یعنی کسی شخص کو جادو ہو گیا، سحر ہو گیا، کسی پر جادو کے اثرات ہیں، اس کا علاج کیسے ہوگا؟ بعض لوگ جادو کا علاج جادو سے کرتے ہیں، تو شریعت نے اس چیز کو منع کیا۔ شریعت نے اس چیز کو منع کیا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جادو کرنا، جادو کروانا، جادو کا عمل، یہ سب شرک ہے، یہ سب حرام ہے۔ شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص پر اس کا اثر ہو جاتا ہے، یعنی کرنے والوں نے کر لیا اور کسی شخص پر اس کا اثرات ہو گئے، اب اس کا علاج کیا کیا جائے؟ عموماً ہوتا یہ ہے کہ معاشرے میں لوگ کہتے ہیں یار اس کو فلانے بابے کے پاس لے جاؤ، فلانے عامل کے پاس لے جاؤ، فلانا بڑا قابل ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جادو کے توڑ کرنے کے لیے جادوگر کے پاس لے جاؤ۔ یہ جتنے عامل وامل بیٹھے ہیں سب جادوگر ہیں، سب جادوگر۔ تو لوگ کہتے ہیں جی فلانے کے پاس لے جاؤ، یعنی جادو کا عمل کرنے کے لیے، جادو کا توڑ کرنے کے لیے، جادو ٹونے کا علاج کرنے کے لیے جادوگر کے پاس لے جاؤ۔ یہ لوگوں کے نزدیک ایک حل ہوتا ہے یا ایک اس کا علاج ہوتا ہے، اور علاج ہوتا ہے۔ جادو کے ذریعے جادو کا توڑ ہوتا ہے، جادو کے ذریعے جادو کا علاج ہوتا ہے۔ ایک چیز ہے کہ دنیا میں اس کا وجود ہے، ایک چیز ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ہم کہیں جی دنیا میں شراب پی جاتی ہے، شراب موجود ہے، شراب پی جاتی ہے، اب اس کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، اس کا تو کوئی انکار نہیں۔ لیکن کیا آیا اس کی شراب موجود تو ہے، ٹھیک ہے، اس میں بعض لوگوں کو فوائد بھی ہوتے ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں، اس کی شریعت بحث کرتی ہے، اس کے جائز ناجائز حلال حرام اس چیز پر بحث کرتی ہے۔ تو جادو کا وجود ہے، اسی طریقے سے جادو کا علاج جادو کے ذریعے ہے، لیکن شریعت کی نظر میں یہ سب باطل اور حرام ہے۔ الحمدللہ۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ جادو نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ جادو کا وجود دنیا میں ہے، اس کی حقیقت ہے، لیکن اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جادو شرک ہے، جادو حرام ہے۔ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اس سے دور رہنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جب کسی شخص پر جادو کا اثر ہو جائے، جادو اس کے اوپر کارگر ہو جائے، جادو کا اثر ہو جائے، پھر اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کے لیے بھی کسی جادوگر کے پاس نہیں جانا۔ حالانکہ جادو کا علاج جادو سے ہوتا ہے، ہم جیسے کہتے ہیں نا لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، ٹھیک ہے، جو جادو کر رہا ہے تو اس کے پاس اس کا توڑ بھی ہوتا ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے کیا، مومن کے لیے کیا ہے؟ وہ نہ جادوگر کے پاس جاتا ہے، نہ جادو کرتا ہے، نہ کرواتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے اوپر کسی نے کر دیا تو اس کے علاج کے لیے بھی وہ جادوگر کے پاس نہیں جائے گا، وہ رجوع کرے گا قرآن و سنت سے، وہ رجوع کرے گا کسی عالم سے، وہ رجوع کرے گا کہ دین ہماری اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے، جس شخص پر جادو کا اثر ہو اس کا علاج کرنے کو النشرہ، عربی میں النشرہ یعنی جادو اتارنا کہتے ہیں۔ اب ایک بندے پہ جادو ہو گیا، اب اس کو اتارا کیسے جائے؟ جادو اتارا کیسے جائے؟ کہتے ہیں نا فلانا بابا جی جادو اتار دیتا ہے، وہ جادو کا توڑ کر دیتا ہے، وہ جادو کو اتار دیتا ہے۔ یا فلانے شخص کو کہاں لے آ رہے ہیں؟ یار اس کا جادو اتارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بات کرتے ہیں نا اس طریقے سے، اس پر ایک جادو ہو گیا، اس کو اتروانے جا رہے ہیں، فلانے بابے کے پاس جا رہے ہیں، فلانے عامل کے پاس جا رہے ہیں، کیا جادو اتارنے جا رہے ہیں، جادو کا توڑ کرنے جا رہے ہیں۔ تو عربی میں اس کو کہتے ہیں نشرہ، جادو کا جو علاج ہے نشرہ، جادو اتارنا۔ اس کی دو قسمیں، جائز اور ناجائز۔ اگر تو مریض کے کسی جسم پر جادو کا اثر ہے، اس کا علاج قرآن کریم، دعائے ادعیائے مسنونہ اور حکیموں کی دواؤں کے سے کیا جائے، طبہ کی دواؤں سے کیا جائے، میڈیکل سے کیا جائے، تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے جادو کا علاج۔
میڈیکل کے ذریعے کیا جائے، دوائیوں کے ذریعے، طبیبوں کے ذریعے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتلائے ہیں، جو مسنونہ اذکار حدیث کے اندر وارد ہیں، ان کے ذریعے کیا جائے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے کیا جائے، قرآن کی صورتوں کے ذریعے کیا جائے، تو یہ جادو کا علاج جائز ہے۔ ایک ہے نشرہ ممنوعہ، جادو کا ناجائز علاج، کہ جادو کے ذریعے جادو کا علاج کیا جائے، اس کا اثر زائل کیا جائے، یہ ممنوع ہے۔ کیوں ممنوع ہے؟ اس لیے کہ علاج کرنے والا بھی تو جادوگر ہی ہوگا نا۔ جو جادو کا توڑ جادو سے کر رہا ہے، ڈیفینیٹلی لازم بات ہے وہ خود جادوگر ہے، اور اس سلسلے میں جب وہ علاج کرے گا جنات کی طرف رجوع کرے گا، ان سے مدد مانگے گا، ان سے فریاد کرے گا، جنات کی استعانت لے گا، جنات کی مدد لے گا، شیاطین کی مدد لے گا، تاکہ وہ جادو کرنے والے جنات کے جادو کا اثر ختم کر دیں، اور یہ شرک۔ اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ لا یحل السحر الا ساحر، کہ جو جادوگر ہے اگر اس کا غیر شرعی طریقے سے علاج کیا جائے تو وہ جادوگر ہی کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جائز ہے۔ یعنی حدیث میں ایک بتایا گیا ہے کہ جادو کا علاج جادو کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ چیز حلال نہیں۔ اور جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول سے نشرہ یعنی جادو کے ذریعے جادو کا علاج کرنے کی بابت سوال کیا گیا، دریافت کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی عمل ہے۔ جادو کا علاج جادو سے کرنا کیا ہے؟ تو شریعت اس کو کیسے جائز قرار دے گی شیطانی عمل کو؟ شریعت تو رحمانی عمل آپ کو بتلائے گی، اللہ اور اس کے رسول کا بتلایا ہوا طریقہ اور جو علاج ہے وہ شریعت اس کی طرف رہنمائی کرے گی، نہ کہ شیطانی عمل کی طرف۔ حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام احمد سے یہی مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود ان سب کاموں کو ناجائز کہتے تھے، یعنی جو جادو کا جو علاج جادو کے ذریعے کیا جاتا تھا اس کو جو ہے ناجائز کہا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اگر کچھ ایسی چیزیں تعویذات کی صورت میں ہوں، وہ قرآن کی آیتیں ہوں یا اذکار ہوں، تو اس کے ذریعے جادو کا علاج، اس کو بھی عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ ناجائز کہا کرتے تھے، اور ان کو بھی علماء نے ناجائز کہا۔ یعنی اگر گلے میں تعویذ لٹکا لیا آپ نے، چاہے اس کے اندر قرآن ہے، چاہے اس میں اذکار مسنونہ ہے، بازو پہ لٹکا لیا، باندھ لیا، گلے میں لٹکا لیا۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، ہمارے قریب بنگلہ کی ایک بستی تھی جس کو ہم بنگالی پاڑا اپنی زبان میں کہتے تھے۔ اس زمانے میں بنگالی ہمارے بچپن میں بنگلہ دیش سے بڑی تعداد میں آیا کرتے تھے ہمارے علاقے میں، ہمارے سٹی میں کام کاج کرنے کے لیے، تو پوری ان کی بستی تھی، ابھی بھی ہے وہ لوگ۔ ان کے بچوں کو ہم نے دیکھا کہ کمر کے بالکل آخری حصے میں، یعنی انسان کے جو نازک اعضاء ہیں یا جنسی اعضاء ان کے قریب کمر کے نچلے حصے میں دھاگا بندھا اور اس کے ساتھ تعویذ بندھا۔ وہ چھوٹے بچے ننگ دھڑنگ ہوتے تھے، ہم کھیلنے جاتے تھے تو جس کھیل کے میدان کے رستے میں وہ بستی آتی تھی تو وہاں سے گزرتے تھے، تو ان کے بچوں کو دیکھتے تھے، چھوٹے جو بچے ہوتے تھے، پورے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے تھے انہوں نے، تو بالکل یہ نچلے حصے میں جناب انہوں نے دھاگا باندھا اور اس کے ساتھ ایک تعویذ لٹکا۔ اب یہ کون سی جگہ تعویذ لٹکانے کی؟ اندازہ کریں، اللہ اکبر۔ تو تعویذ لٹکا لی اگر آپ نے تو یہ بھی جائز نہیں، چاہے ان تعویذوں کے اندر قرآن لکھا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من علق تمیما فقد اشرک، جس نے کوئی تعویذ لٹکایا اس نے گویا کہ شرک کی۔ ہاں اگر گلے میں تعویذات لٹکائے بغیر محض قرآنی آیات، اذکار، دعاؤں کے ذریعے دم کیا جائے، اس سے علاج کیا جائے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود، امام احمد وغیرہ اسے جائز قرار دیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی یہ دم کیا اور اس کی اجازت بھی دی۔ اللہ کے رسول نے بھی دم فرمایا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے سنا ہوگا واقعہ کہ اللہ کے رسول کو بھی جادو ہوا اور آپ کو بھی جادو کیا گیا، ایک یہودی عورت نے جادو کیا اور آپ پر اس کے اثرات بھی ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا، اور پھر یہ معوذتین وغیرہ صورتیں نازل ہوں۔ خود اللہ کے رسول کو جادو کے اثرات ہوئے اور ان پر دم کیا گیا، اس کا علاج کیا گیا، اور اللہ کے رسول آگے لوگوں کو بھی اسی طریقے سے دم کیا کرتے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے میں نے ابن مسیب رحمہ اللہ سے دریافت کیا، یہ تابعین ہیں، سعید ابن مسیب، ابو قتادہ، یہ تابعین ہیں،
تو وہ ایک تابعی دوسرے تابعی کا ذکر کرتے ہیں کہ میں نے ان سے دریافت کیا، کیونکہ وہ جید تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد بھی اور عالم ہیں، سعید ابن مسیب بڑے معروف مدینہ کے عالم تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر کسی پر جادو کا اثر ہو یا کوئی ایسا ٹونا اس پر کیا گیا ہو جس کے سبب وہ اپنی بیوی کے قریب نہ آ سکتا ہو، آپ کو معلوم ہے ایسے جادو بھی ہوتے ہیں جس سے شوہر اپنی بیوی کے پاس نہیں آ سکتا یا بیوی شوہر کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی، ایسے جادو بھی ہوتے ہیں اور ان کے ایسے اثرات بھی ہوتے ہیں، یعنی میاں بیوی میں ناچاقی، میاں بیوی میں جدائی، یہ اس زمانے میں بھی تھے اور آج بھی بڑا۔ آپ نے وہ قرآن کا قصہ سنا ہوگا، حابیل اور اس کا ہاروت اور ماروت کا جو قصہ سورہ بقرہ کے اندر جو سنا ہے، وہ دو فرشتے تھے جو بابل کسی علاقے کے اندر وہ نازل ہوئے ہیں اور اترے ہیں، اور وہ یہ جادو کا قصہ ہے، اور وہ جادو ایسا تھا کہ جو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا۔ تو یہ یعنی یہ جادو اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، میاں بیوی میں تفریق ڈالنے والا جادو، اور آج بھی ہے، اور آج بھی باقاعدہ دعوے کے ساتھ لوگوں نے لکھا ہوتا ہے میاں بیوی میں جدائی کرنے والا تعویذ اور دم اور جادو اور ٹونا، اور جادوگروں کے پاس جائیں تو وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پیسے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اور ایسے بھی یعنی جادوگر ایسے جادو بھی کرتے ہیں جس کے سبب کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس نہ آ سکتا ہو یا بیوی اپنے شوہر کو پاس نہ آنے دیتی، اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی جادو ہو تو کیا اس کا دفیع کرنے کے لیے، اس کو باطل کرنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے کلام الہی کا استعمال کرنا درست ہے؟ تو ابن مسیب نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس سے پڑھنے والے کا مقصود اصلاح ہے، یعنی نفع مند اور مفید شے کے استعمال کی کوئی ممانعت نہیں۔ صحیح بخاری ابطب باب حل یستخرج السحر، یعنی حضرت سعید ابن مسیب کا مقصود یہ تھا کہ جادو کا جو علاج جائز کلمات کے ساتھ ہو، ادعیہ مسکنونہ کے ساتھ ہو، اذکار مسنونہ کے ساتھ ہو، قرآنی آیات کے ساتھ ہو، اور مباح دوا کے ذریعے کیا جائے، وہ درست ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر جادو ہو گیا، کسی پہ اس کے اثرات ہو گئے، تو اس کا علاج قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے اذکار کے ذریعے، اور اسی طریقے سے جو میڈیکل سائنس میں اگر اس کا کوئی علاج ہے، دوا ہے، دوا دارو ہے، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات لوگوں کے کیس آتے ہیں، بعض اوقات ڈاکٹروں کے پاس ایسے کیس آتے ہیں کہ وہ ان کے بس کی بات نہیں ہوتی، وہ جادو وغیرہ اور یہ سحر اور جنات کا ہوتا ہے، اور وہ اپنے ٹیسٹ اور وہ میڈیکل کے تجربات اور الٹرا ساؤنڈ یہ سارے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مریض میں کوئی مرض کی علامت ظاہر نہیں ہوتی لیکن وہ مریض ہوتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ نے سنا اور دیکھا کہ جی یہ سارے ٹیسٹ کرا لیے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں نکلا، لیکن اس کی طبیعت بندے کی ٹھیک نہیں ہو رہی، واقعتاً وہ بیمار ہے۔ یہ جادو ہوتا ہے، یہ سحر ہوتا ہے۔ ٹیسٹ سارے کرا لیے، مرض کی علامت ظاہر نہیں ہو رہی۔ آج تو میڈیکل سائنس بڑی ترقی کر گئی نا، بھائی سر میں درد ہے، پیٹ میں مسئلہ، فلاں جگہ مسئلہ، اس کا جی الٹرا ساؤنڈ کرا لو، اس کا جی ایم آر آئی کرا لو، اس کا جی ایکس رے کرا لو، ہر چیز کا یعنی پتہ چل جاتا ہے۔ ڈاکٹر حیران ہوتے ہیں جی مرض کوئی ظاہر نہیں ہو رہا اور بندے کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہو رہی، وہ تکلیف کا اظہار کر رہا ہے، اس کو پریشانی ہے، اس کو بیماری ہے، اس کو کہیں کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، وہ اپنے مرض کا اظہار کر رہا، بیماری ظاہر نہیں ہو رہی، دوائیاں دے رہے ہیں، اس سے ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ دراصل اس پہ جنات کے اثرات یا سحر ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج وہ روحانی معالج کرے گا قرآن و سنت کے ذریعے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، یعنی ہمارا ہر معاملے کے اندر معاملہ ہی بگڑا ہوا ہے۔ میڈیکل سائنس کا مسئلہ ہے تو ہم اس کو روحانی معالج کے پاس لے کے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ آج میں پڑھ رہا تھا ایک قصہ کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی، 3 سے 4 ماہ گزرے تو گھر کی عورتوں نے باتیں شروع کر دی، پوچھنا شروع کر دیا بہو سے کہ بچے کی کوئی علامت نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ ہے تو ایسا کرتے پیر صاحب کو چیک کراتے ہیں۔ یہ سچا واقعہ ایک صاحب نے اپنے جاننے والوں کے توسط سے لکھا۔ اچھا وہ لڑکی پڑھی لکھی سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ ابھی تو تھوڑے ہی دن ہوئے شادی کو، بعض اوقات کئی سال بھی گزر جاتے، کوئی مسئلہ نہیں بھی ہوتا تب بھی کئی سال گزر جاتے، امید نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نہ مرد میں نہ عورت میں، کئی سال ایسے گزر جاتے ہیں بغیر کسی امید کے۔ اس نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی،
کہتے ہیں گھر والے بڑے مرید تھے ان پیر صاحب کے، کہنے لگے نہیں 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 نہیں، پیر صاحب کے پاس جا کے ان سے دعا کرائیں، دعا کراتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو۔ تو اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ ٹھیک ہے، گھر والوں کا اصرار ہے، آپ چلے جائیں، دعا ہی کروانی ہے، اللہ سے بندے پیر صاحب نے اللہ سے دعا کرنی، آپ چلے جائیں، میرا جانا تو کوئی ضروری نہیں ہے، میرا جانا ضروری تو دعا ہی کرنی نا۔ تو اس پہ بھی گھر والے راضی نہیں ہوئے، نہیں نہیں مریض کا جانا ضروری ہے۔ اتنا اس کو لڑکی کو پریشرائز کیا، ابھی چند ماہ ہوئے شادی کو، آخر کار وہ ساس اس کی زور زبردستی اپنی بہو کو پیر صاحب کے پاس لے گئی۔ یہ سچا واقعہ۔ پیر صاحب کے پاس جب پہنچی، پیر صاحب نے ساس کو کہا کہ بی بی آپ ذرا باہر بیٹھیں، میں اس کو ذرا دم کر دوں، میں اس کے اوپر ذرا پڑھائی کر دوں۔ ساس صاحبہ کو باہر بٹھایا اور پیر صاحب نے اپنی کارروائی شروع کی۔ 2 نمبر دست درازی کی کوشش کی۔ وہ لڑکی پڑھی لکھی، باحیا، با کردار، سمجھدار تھی، اس نے تو وہاں سے دوڑ لگا دی۔ پھر اس کے بعد اپنے سب گھر والوں کو کہا، اپنے شوہر کو بتایا کہ بھائی یہ تو پیر اس ٹائپ کا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جعلی پیر، یعنی جس کا 2 نمبری ثابت ہو جائے وہ جعلی ہے، باقی سب اصلی ہیں۔ گھر والے راضی نہیں ہوئے اس بات پر ماننے پر کہ نہیں نہیں پیر صاحب تم گستاخی کر رہے ہو، الٹا اس کو جھوٹا کر دیا، الٹا اس کو جھوٹا کر دیا، اور اس کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ جا کے معافی مانگو نہیں تو تمہاری اولاد نہیں ہوگی۔ آخر کار یہ معاملہ طلاق تک پہنچ گیا۔ اس لڑکی نے خلا لے لی، یعنی وہ گھر جا کے بیٹھ گئی، کیسے جاہلوں کے متھے میں لگی ہوں، میری عزت کو بھی جس میں خطرہ ہے، کیسی کیسی جہال دنیا پڑی ہوئی یار۔ اور اس لڑکی نے اس نے شوہر کو پہلے یہ پیر فقیری کے چکر سے پہلے اس نے کہا کہ ہم ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنا ٹیسٹ کراتی ہوں، آپ اپنا ٹیسٹ کرائیں، پتہ چل جائے اگر دونوں فٹ ہیں تو پھر اللہ کی رحمت کا انتظار کیا جائے، اس سے دعا کی جائے، اگر کوئی مسئلہ تو اس کا علاج کیا جائے۔ آج میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، تو شوہر صاحب راضی نہیں ہوئے علاج پر اور ٹیسٹ کروانے پر بھی، کہ کہیں کوئی بات نکل جائے کہ لوگ کہیں گے واہ یہ بندہ نامرد ہے، حالانکہ اس میں کوئی نامردی والی بات نہیں، بعضوں کا چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا ہے، ٹیسٹ کروایا جائے پتہ چل جاتا ہے، اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ کئی ایسے واقعات سننے میں آئے، بندے نے ایک شادی کی اولاد نہیں، دوسری شادی کی اولاد نہیں، تیسری شادی کی اولاد نہیں، بندے پاس پیسہ تھا، 3 4 شادیاں کر لیں، مسئلہ مرد کے اندر تھا، عورتوں میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ایسا بھی ہو۔ خیر اس بی بی نے، خاتون نے اپنا ٹیسٹ کرایا، سب کلیئر، ڈاکٹر نے بھی کہا کہ کئی سال بھی ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی رحمت سے امید رکھیں اور دعا کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آخر وہی جہالت، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایک گھر برباد ہو گیا، ایک گھر ٹوٹ گیا، طلاق پر جا کے وہ معاملہ ختم ہوا۔ ان پیروں فقیروں اور ان نام نہاد مقدس ہستیوں نے دین کے نام پر کس طریقے سے، گجرانوالہ کے اندر ایک شخص نے 300 عورتوں کا ریپ کیا، اسی پیری فقیری کے نام پہ 300 عورتوں کا، آپ اندازہ کریں کتنی ہوتی ہیں۔ پھر وہ اپنی عزت کے اور وہ بدنامی کے نام پر چپ ہو جاتے ہیں، کچھ تقدس کے نام پہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو فرمایا کہ حضرت سعید ابن مسیب نے فرماتے ہیں کہ یعنی اس میں کوئی حرج نہیں جو ہے، اگر جادو کا علاج جائز کلمات کے ذریعے، ادعیہ مسنونہ کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے اور مباح دوا کے ذریعے کیا جائے تو درست ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں، لیکن جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرنے کی اجازت ابن مسیب وغیرہ قطعاً نہیں دیتے۔ اور حسن بصری فرماتے تھے کہ جادوگر ہی جادو کو غیر شرعی طریقے سے زائل کر سکتا ہے، لیکن ان کا مطلب یہ تھا کہ جادو شرک کے ذریعے مؤثر اور اسی سے زائل بھی ہو جاتا ہے، یعنی جادو جو ہے شرک کے ذریعے ہی مؤثر ہوتا ہے، شرک کے ذریعے زائل ہوتا ہے، لہذا جادو کا علاج جادو کے ذریعے قطعاً کرنے کی اجازت نہیں، البتہ جائز شرعی دم کے ذریعے جادو کا اثر ختم کیا جا سکتا ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ سحر زدہ سے جادو کو زائل کرنا نشرہ کہلاتا ہے، اور اس کی 2 قسمیں، ایک قسم تو یہ کہ جادو کو جادو کے ذریعے زائل کیا جائے، یہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے، جبکہ یہ ناجائز اور شیطانی عمل، جادو کا علاج جادو کے ذریعے کیا جائے، جادو کو جادو کے ذریعے دور کیا جائے، جادو کو جادو کے ذریعے اتارا جائے، جادو کو جادو کے ذریعے توڑا جائے، یہ جائز ناجائز اور شیطانی عمل ہے، ہو جاتا ہے اس طرح، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، 2 رائے نہیں، ہو جاتا ہے،
یعنی ہم اس کا انکار نہیں کر رہے، لیکن یہ شیطانی اور ناجائز عمل، ایک غلط کام کے لیے غلط ہی کام کا سہارا لیا جائے، یہ وہی چیز ہے۔ ناپاکی کو دھونے کے لیے ناپاک پانی ہی لیا جائے۔ فرمایا کہ اس صورت میں جادو کا علاج کرنے والا اور جادو سے متاثر دونوں شخص شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے پسندیدہ کام کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک شخص پہ جادو ہے، اس کو لایا گیا کسی جادوگر کے پاس، وہ کہے گا جی یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ پڑھو، یہ دم کرو، اس کو قربانی کرو، کالا بکرا کرو، یہ چلا کاٹو، وہ ایسے کام بتائے گا، خود بھی ایسی چیزیں کرے گا، ان کو بھی یہی کام بتائے گا۔ تو فرمایا کہ جادو کا علاج کرنے والا اور جادو سے متاثر دونوں شخص شیطان، کیونکہ جادو کا اثر کب ہوتا ہے؟ جب جنات اور شیاطین اس کی جادوگر کی مدد کرتے ہیں۔ بعض اوقات جنات خود جادو جس کے اوپر کیا جا رہا ہے اس کے جسم کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں اور اس کے اوپر مؤثر ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اس کے اندر جنات آ گئے، وہ کیا ہوتا ہے کہ جنات اس کے اوپر جسم پر، اس کے بدن پر قابو پا کر اس کو جو ہے، وہ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہے نا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، وہ کوئی دھاگا لے کر آئیں باندھا ہوا تھا، انہوں نے کہا بی بی یہ دھاگا کیوں باندھا؟ اپنی بیوی سے پوچھا، انہوں نے کہا سر میں یا پتہ نہیں کون سی جگہ پہ جسم میں درد ہوتا ہے، جب یہ پہن لیتی ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ان کا عبداللہ بن مسعود کے گھر میں شرک اس کو کاٹ دیا، یہ شیطان ہے کچوکے لگاتا ہے، جب پہن لیتی ہو وہ شیطان کچوکے لگانا چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی شیطان بھی کیسے انسان کے عقیدے کو خراب کرتا ہے۔ یعنی بظاہر تو وہ بی کو لگا کہ یار یہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، دیکھو میں نے دھاگا پہن لیا، فلاں جگہ سے لے کر آئی ہوں اور درد ٹھیک ہو گیا، اور یہ حقیقت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی آپ تو کرامت کا انکار کرتے ہیں، بزرگوں کی اس کا انکار کرتے ہیں، دیکھو وہ بزرگ نہیں، سب جادوگر ہیں، عامل جادوگر ہیں یہ۔ اور بعض لوگ قرآن کا بھی استعمال کرتے ہیں جادو کے عمل کرنے کے لیے، یہ جو عامل حضرات ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ میں نے ایک دفعہ پوری سیریز آئی تھی ایک رسالے کے اندر جادو کے اوپر پوری تحقیق اور اس کے جو بھی، ایسا بھی سنا نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ بعض ایسے ظالم خبیث لوگ یہ جادوگر کہ گندی چیزوں سے، خون سے، پیشاب سے سورہ فاتحہ کو لکھنا، اس طرح کا تعویذ بنا کے بھی لوگوں کو دیتے ہیں، اور اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، قبروں میں جاتے ہیں، قبرستانوں میں جاتے ہیں، چلے کاٹتے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ اور ہندوستان میں تو یہ بہت زمانے سے چلا آ رہا ہے، لوگوں کی بلی دینا، انسانوں کی بلی چڑھانا، چھوٹے بچوں کو ذبح کرنا، یہ جادوگر کہ یہ وہ فلاں دیوی دیوتا کے اوپر یہ چرنوں پہ یہ بلی چڑھائیں گے اس زندگی کی، تو یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ۔ اللہ 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 اللہ۔ جہالت، دین سے دوری۔ تو فرمایا کہ دونوں شخص شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے پسندیدہ کام کرتے ہیں، اور ایسے کام امور بجا لاتے ہیں شیطان خوش ہو کر اس سحر زدہ سے اپنا اثر ہٹا لیتا ہے، جس پر اس نے اثر کیا ہوتا ہے اس سے وہ اثر ہٹا لیتا ہے۔ تو اس کا اثر ہٹانے کے لیے آپ قرآن پڑھو، آپ آیت الکرسی پڑھو، آپ سورہ فاتحہ پڑھو، آپ معوذتین پڑھو، آپ وہ اذکار پڑھو جو شیطان کو دور دفع کر سکے، بھگا سکے۔ تو حسن بصری کا یہ جو قول ہے نا کہ جادوگر ہی جادو کو زائل کر سکتا، اس کا قول اسی معنی پر لیا جائے گا کہ سحر زدہ سے جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے جو جادو کا سہارا لیا جاتا ہے اس سے علاج تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یعنی جادو شرک کے ذریعے مؤثر اور اسی سے زائل بھی ہو جاتا ہے، لیکن جادو کا علاج جادو سے کرنے کی قطعاً اجازت نہیں، البتہ جائز شرعی دم کے ذریعے جادو کا اثر ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ سحر زدہ سے جادو کا اثر دور کرنے کی دوسری صورت یہ کہ دم، معوذتین، ادویات اور جو جائز دعائیں ہیں، اذکار ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلائے ہیں قرآن میں یا حدیث میں، ان کے ذریعے اس کا علاج کیا جائے، یہ جائز ہے۔ زاد المعاد۔ تو یہ ہمارا موضوع ختم ہوا، جو موضوع تھا جادو کے ذریعے جادو کا علاج کرنے کی ممانعت۔ کسی پر جادو ہو گیا تو کسی جادوگر کے پاس لے کے نہیں جانا۔ میں وہی بات کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں افراط و تفریط ہے، کسی کو میڈیکل کا مسئلہ ہے تو اس کو لے کے جا رہے ہیں روحانی معالج کے پاس یا عامل کے پاس یا جادوگر کے پاس۔ اچھا کسی کو روحانی علاج کی ضرورت ہے
تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا تھا کہ ایک نوجوان بچی کو یہ اثرات ہو گئے تھے اور اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ پہلے انہوں نے بڑا علاج کیا، پیسے والے تھے، سارے ٹیسٹ ویسٹ کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ ہمارے ایک عزیز تھے، حافظ قاری تھے، دم وغیرہ بھی کرتے تھے، پھر ان کو بلایا گیا تو انہوں نے دم وغیرہ کیا، قرآن پڑھا کچھ، تو ماشاءاللہ اس سے وہ طبیعت ان کی بہتر ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مسئلہ اس سے اس کے معالج سے رجوع کیا جائے جو حقیقی معالج ہے۔ جیسے میڈیکل میں 2 نمبر کمپاؤنڈروں اور عطائیوں کے پاس جانے کے، جعلی ڈاکٹروں کے پاس جانے کے، اچھے ایتھینٹک ڈاکٹر اور ایتھینٹک حکیم کے پاس جایا جائے، اسی طریقے سے روحانی علاج کے لیے بھی جو ایتھینٹک قرآن و حدیث کی روشنی میں علاج کرتا ہے، آپ کا قرآن سے احادیث سے علاج کرتا ہے، اذکار مسنونہ سے، ادعیہ مسنونہ سے جو علاج کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو اس سے علاج کرایا جائے۔ مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور مسئلے مسائل بھی، یعنی اگر میڈیکل کا مسئلہ دیکھا جائے تو اس میں بھی ہماری اپنی بہت ساری غفلتیں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور اگر روحانی مسائل کو دیکھا جائے تو اس میں ہمارا اپنا پاکی ناپاکی کا خیال نہ کرنا، گھر میں قرآن کی تلاوت نہ کرنا، گھر میں نماز نہ پڑھنا، دین کا ماحول نہیں بنانا، اور اسی طریقے سے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لینا، کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہ لینا۔ آپ نے پڑھا ہے نا، سنا ہے کہ جس گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے اور جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ بھائی کھانا بھی مل گیا اور رات کا ٹھکانہ بھی مل گیا۔ تو جس گھر میں شیطان گزارے گا رات اور اس کے چیلے، تو اس گھر میں برکت رحمت کہاں سے آئے گی؟ شیاطین ہی آئیں گے نا، خباثتیں آئیں گی، نحوستیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں عقیدہ توحید